ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وشاهدنا وشهيدنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وطبيبنا وحكيمنا وقائدنا الأعظم ومرشدنا الأعظم ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم أذل اللهم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ويوشك أن يأخذه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت اور شوق سے درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك ومجدك وشأنك وقوتك وجبروتك. نہایت واجب الاحترام بزرگان دین، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اور حدیث طیبہ پڑھی، اللہ تعالیٰ سہل انداز سے بیان کرنے کی اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو سنانے کے بعد عمل کرنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج کے جمعۃ المبارک کے اردو خطبے کا عنوان سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، محبت، والہانہ انداز
کون نہیں جانتا بلال کو؟ بلال کو کون نہیں جانتا؟ بلال کو سب جانتے ہیں، مگر اس کے آقا امیہ بن خلف کو کوئی نہیں جانتا۔ بلال پہلا مؤذن رسول، اسلام کا پہلا مؤذن، اسلام کی خوبصورتی میں زبردست انداز سے اللہ کے پاک پیغمبر سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اقدس سے دیا ہوا خطاب، مؤذن رسول، جو آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوی سے، جس وقت آپ نے اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت سے 28 سال پہلے پیدا ہوئے، اور آج اس مناسبت سے کہ 20 محرم جو آج یہ ہے، آج 19 ہے، 20 ہے، 20 محرم الحرام میں آپ کی وفات مبارک ہے۔ جب تک محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پردہ نہیں فرمایا، رحلت نہیں کی، صحابہ میں جلوہ افروز تھے، بلال بھی ایسے غلام بن کے رہا جیسا کہ زید بن حارث رسول اللہ کے غلام رہے۔ اگرچہ زید بن حارث بھی آپ کے آزاد کردہ غلام ہے، اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی طرف سے دیے گئے ہبہ میں، لیکن آپ نے اس کو اپنا بیٹا بنایا۔ قربان جاؤں بلال، جس کا رنگ و روپ، جس کی شکل و صورت، رنگ کی حیثیت سیاہ، قد طویل، نقشہ کھینچی، قد لمبا، نہایت ہی سیاہ رنگ کے اور دبلے پتلے، چہرے پہ گوشت بھی نہیں تھا، رخساروں پہ گوشت کم تھا، سینہ چوڑا تھا، نور نبوت سے منور تھا، بھرپور تھا، معمور تھا، اور سینے پہ بہت بال تھے، اور آگے نکلا ہوا تھا وہ تھوڑا سا، اس حال میں کہ داڑھی آپ کی ہلکی سی تھی اور گھنگریالی تھی، خمدار، جیسے حبشوں کی آپ بال کبھی دیکھیں تو ایسے لگتے ہیں جیسے کہ انہوں نے خود بونے ہوں ٹیڑے کر کے، سارے بالوں کے ٹیڑے ہوتے ہیں، داڑھی بھی ان کی گھنگریالی خمدار تھی، آواز بلند تھی اور بارود تھے، خوبصورت آواز رکھنے والے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، جن کی کنیت عبد الکریم تھی، بعض کے نزدیک عبداللہ اور ابو عمر، یہ آپ کی کنیت تھی۔ آپ کے والد کا نام رباح اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حمامہ۔ قربان جاؤں کہ اللہ نے اس غلام کو وہ عزت بخشی کہ جس کا صرف نام نہیں، ماں باپ کا نام بھی زندہ ہے۔ ابو جہل حکمتوں کا باپ تھا، تورات اور انجیل کا حافظ تھا، مگر میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، مشرک تھا، اہل کتاب نہیں تھا، لیکن تورات اور انجیل کا علم رکھتا تھا، باوجود اس کے کہ اس نے دشمنی کی اور آپ کے چہرے اقدس سے منہ موڑا، اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر یہ بدبخت آگ بگوڑا ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ وہی بلال ہے جس کا آقا امیہ بن خلف ہے، جو حضور کا جانی دشمن تھا، وہ امیہ
امیہ بن خلف، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ہم وقت کیا رہتا تھا، لیکن دوستی کسی نہ کسی صحابی سے تعلقات، رشتہ داری، کاروبار، تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے رکھی۔ ہجرت مدینے کے بعد سعد بن معاذ، اب کس کس کی تاریخ بیان کروں؟ خالی نام چھوڑتا جاؤں تو پتہ کیسے چلے گا کہ میرے محبوب کے اس صحابی کا کردار کیا ہے، حضور سے تعلق کیا ہے؟ یہ وہ ہے سعد بن معاذ کہ جس کے جنازے میں آسمان سے 70,000 ملائکہ اترے تھے کہ حضور پاؤں کے قدموں میں اپنے پاؤں کی انگلیوں پر زمین پہ چل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ چلنے کی آج کیفیت کچھ عجیب ہے۔ کہا اس قدر ملائکہ ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ کہیں میرا پاؤں کسی ملائکہ کے پاؤں پر آ جائے انسانی شکل میں۔ کبھی کبھی صحابہ کو نظر آ جاتے تھے، انسانی شکل میں بھی آتے تھے، نظر آ جاتے تھے۔ وہ سعد بن معاذ کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ہوتے، خاص طور پہ غزوہ بدر میں، آپ نے سعد کو یہ الفاظ کہے، علم سعد فدا کا ابی و امی وروح و امی، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ اے سعد تیرے پر قربان ہوں، کافروں کے خلاف یہ لیتی اور مار ان کو۔ آج جہاد سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہو، ابھی بھی جہاد کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہو۔ کشمیر میں ہماری عزتوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، اور امت محمد کا کوئی فرد جہاد کی بات کرے تو اسے دہشت گرد قرار دیتے ہو۔ خیال کرو، دہشت گردوں سے باز رہو، ان لوگوں سے دور رہو جو امت کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں، جو کافروں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے اور اپنا عزم پیش کرنے کی خاطر اپنی زندگیاں دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ خدا ان کی عزت کرنا، ان سے نفرت نہ کرنا۔ وہ سعد، ایک سعد بن معاذ تھے، ایک سعد بن عبادہ تھے، دونوں کو سعدین کہتے تھے۔ سعد بن معاذ کو اور سعد بن عبادہ دونوں رسول اللہ کے بڑے پیارے صحابی تھے، سعدین۔ حضور کو بڑی محبت تھی ان دو صحابہ سے، اور اسے بھی تھی۔ ایک اوس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا سعد بن معاذ، اور دوسرے سعد بن عبادہ خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ امیہ بن خلف سے دوستی تھی۔ میں اس لیے امیہ کا ذکر کر کے ساری تاریخ پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں، دماغ میں یہ بات گھسے بیٹھے کہ میرے محبوب کے صحابہ میں صحابہ کرام کی شان کیا ہے۔ اور بلال حبشی جو ایک حبشہ کا غلام، جو نسل در نسل غلام تھا، میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا کہ غلامی کا تصور کیا ہے، کبھی کسی موقع پہ پیش کروں گا۔ نسل در نسلی غلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وفادار صحابی اور جانثار کہ ایک مرتبہ بلال سے حضور پوچھتے ہیں، بلال ذرا بتاؤ کون سے ایسا عمل تم کرتے ہو کہ تو اپنے رب کے نزدیک، میرے رب کے نزدیک بڑا محبوب ہے؟ کون سے ایسا عمل کرتے ہو کہ جنت میں میں نے تیرے قدموں کی آہٹ سنی اور میں نے جبریل سے پوچھا یہاں تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں، یہ کون ہے جس کی قدموں کی چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ دراصل مقام بلال کو ظاہر کرنا مقصود تھا، اور یہ بات یاد رکھی کہ جو مؤذن ہیں ان کی آذان کی آواز کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش کا طواف کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مؤذن کی آذان کے وقت خاموشی سے آذان کو سنتے ہوئے الفاظ آذان کا جواب دینا مسنون ہے۔ زبیدہ سے کسی نے پوچھا، اپنے خامن نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے محلات میں ہیں، کہا وہ نہر جس کو تو نے مکہ کی طرف کھدوایا تھا
اور حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا، شاید اس کی برکت اور اس کے صلے میں جنت ملی؟ زبیدہ کہتی ہے نہیں نہیں ہارون رشید، مجھے میرے رب نے میرے کلمے آذان کے الفاظ کو سننے پر میں محبت سے آذان کے کلمات، جب مؤذن آذان دیتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میں ان الفاظ کو ویسے دہراتی جیسے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم کیا. اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جب یہ کہتا تو میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتی، اور پھر مؤذن جب اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتا تو میں یہ کہتی مجھے اللہ نے ان کلمات کے جواب دینے پر کہا کہ تیری ساری خدمت ایک طرف اور ان کلمات کے بدلے میں تیری لیے جنت کا مال تیار کیا گیا. وہ بلال جس کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی گئی، آپ واپس آ کے پوچھتے ہیں بلال بتاؤ کون سا عمل کرتے ہو؟ کہا ہمیشہ وضو میں رہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب کبھی وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت خفیف سی ہلکی سی ضرور ادا کرتا ہوں. آپ نے ہادی عمل، یہ ہے وہ تیرا عمل کہ جس کی برکت سے اللہ نے تجھے اپنے قریب کیا ہے. اور پھر اللہ کے حکم سے جس وقت 2 ہجری کو آذان مقرر ہوئی، 2 ہجری کو آذان مقرر کی گئی، یاد رکھا کرو ان باتوں کو. 2 ہجری ہجرت کے دوسرے سال نماز فرض ہوئی، آذان کا حکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ صحابہ میں کسی نے کہا کہ علم بہت اونچا بلند کیا جائے کہ جس کو صحابہ دیکھ کے فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوں. آپ نے کہا مجھے یہ پسند ہے. پھر کسی نے صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سین کے اندر کی جو آواز ہوتی ہے اس کو ایک مخصوص شروع کے الفاظ سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ بجائی جائے کہ جس سے لوگوں کو پتہ چلے، جو بانسری کی آواز کی طرح ہوتی ہے تاکہ لوگ نماز کے لیے اکٹھے ہوئیں. آپ نے فرمایا ھذا امر النصارى، یہ یہود کا عمل ہے. یہود اس قسم کی وہ ساز، اس قسم کا وہ ایک الارم بجاتے ہیں. آج بھی یہودیوں کے ملکوں میں الارم بجتا ہے تو ٹریفک رک جاتی ہے، چلتا ہوا انسان رک جاتا ہے. پوچھیے جو یورپ میں رہنے والے، پوچھیے ان سے، میں نہیں کہہ رہا. میں جہاں تک اپنی تصدیق کر رہا ہوں، میں نے ایک باوسوق بندے سے پوچھا اور دیکھا بھی ان کی ویڈیو کے اندر بھی، اور رک جاتے ہیں. ہائے افسوس جو سچی اذان ندا دینے والا تمہیں ندا دے اور اس وقت تم اپنے کام میں لگے رہو اور مسجد کی طرف نہ. قربان جاؤں بلال کہ تو وضو میں رہنے والا اور وضو کر کے 2 رکعت ادا کرنے والا، آج امتی فرض نماز کے لیے مسجد میں آنے کو پسند نہ کرے. کیسے وہ اپنے آپ کو حضور کا محب کہتا ہے، کیسے وہ اپنے آپ کو صحابہ کا عشاق کہتا ہے، کیسے وہ اہل بیت کا اپنے آپ کو پروانہ کہتا ہے. اسے چاہیے کہ اگر اہل بیت سے محبت ہے، اصحاب سے تعلق ہے، حضور سے عشق ہے، تو پھر میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے کے وقت بھی، جس وقت آپ صحابہ کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے آخری الفاظ یہ تھے الصلاۃ 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 وما ملکت وما ملکت وما ملکت. خیال کرنا اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، عورتوں کا خیال کرنا، خیال کرنا خیال کرنا. اور نماز کو بار بار بلند آواز سے کہا کہ میں جب تک چلنے کی طاقت رکھتا تھا، قدم میرے گھستے ہوئے مسجد میں آ سکتے تھے، میں نے آ کر مسجد میں آ کر باقاعدہ نماز کو ادا کر کے دکھا دیا کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. لوگوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور وہاں جہاں اداروں میں اگر ان کے لیے مصلی نہیں ہیں اور وہ نماز کے لیے مسجد میں آنے کا اہتمام نہیں کرتے، اگر ایسا مسلح ہے
مسجد کے لیے جیسے مسجد میں اہتمام ہوتا ہے، ایسی ادارے میں اگر مصلی بنایا ہوا ہے تو الگ بات ہے، اگر مصلی نہیں ہے تو مسجد قریب ہے، اگر بغیر لاؤڈ اسپیکر کے جہاں تک آواز کسی مؤذن کی جا سکتی ہے وہاں تک اس گھر والوں کو مسجد میں آنا واجب ہے۔ آپ نے فرمایا جو مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھے جماعت سے اور کوئی عذر نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، میرا دل کہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ جن کے گھروں کو حضور آگ لگانا چاہیے اور وہ بے نمازی ہوں، اس بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پہنچتی ہے جو ہفتے بھر بھی مسجد میں نہیں آتے۔ فکر کیجئے ان کی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام، امیہ بن خلف جو کہ سعد بن معاذ کے ساتھ دوستی رکھنے والا، جس وقت سعد بن معاذ مدینہ سے مکہ جاتے اور اسی کی دوستی کی بنیاد پر وہ ان کی یعنی سرپرستی میں ان کو پھر عمرے کی اجازت ملتی اور بیت اللہ میں جا کر طواف بیت اللہ کرتے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ جا رہے ہیں کہ امیہ بن خلف حضرت سعد بن معاذ کو لے کے چل رہے ہیں کہ ابو جہل رات کی تاریکی میں بھانپ جاتا ہے کہ کون مہمان تیرے پاس آیا ہوا ہے۔ سعد بن معاذ کو حکم تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، یہ جانی دشمن ہے، اور اس وقت تازہ ہجرت ہوئی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ خاموشی سے سنتے رہے۔ ابو جہل کی آواز جب زیادہ کسنے لگی اور جب اس نے زیادہ بدتمیزی کرنا شروع کی تو اس کے بعد سعد بن معاذ بلند آواز سے بول پڑے کہ تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اگر تو میرا راستہ روکے گا مکہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف، تو پھر شام کی تجارت کرنے کے لیے پہلے سے خبردار ہو جا، تیرا قافلہ بھی وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ وہی امیہ بن خلف جن کے ساتھ دوستی تھی، مگر حق بات کا اظہار دوستی کے باوجود بھی وہاں بھی کیا۔ امیہ تو بھی سن لے، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک کو میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ ان قریب امیہ قتل ہونے والا ہے، امیہ کی موت قریب ہے۔ امیہ بن خلف اگرچہ دشمن رسول اور ہر لحاظ سے آپ کا منکر، مگر آپ کے ارشادات پر ان کو بھی یقین تھا۔ اس کا رنگ فوراً متغیر ہو کر پیلا اور پھک ہو گیا، اور اس کے بعد جب وہ گھر پہنچا بیوی نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ایسے میرے جگری دوست نے مجھے یہ پیغام، محبوب کریم وہ تو محمد کہتے تھے اور پھر ابن کبشہ کہتے تھے، یہ لوگ اتنے ذلیل تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے بھی نہیں پکارتے تھے۔ ابن کبشہ کا غلام، نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کے الفاظ کہتے تھے، نعوذ باللہ، ابن کبشہ کا غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ امیہ تیری موت قریب ہے، تو اس کی بیوی نے کہا اگر محمد نبی برحق ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، خیال کرنا، اپنی حفاظت کرنا۔ کچھ دن نہیں گزرے کہ غزوہ بدر برپا ہوا۔ بیوی نے زبردست طریقے سے روکا، ابو جہل نے اس کو اکسایا کہ اگر تو نہیں جائے گا تو ہم کیسے جائیں گے، تو موت سے ڈر رہا ہے، یہاں تک کہ امیہ بھی تیار ہو گیا، اور محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں نے جب اس کو غزوہ بدر کے اندر قتل کیا تو اس کے بعد اس کا جسم پھول گیا، اور جو زرہ تھی وہ اس کی اتاری نہ جا سکی۔ 70 جو ان کے بڑے بڑے سردار، ان میں یہ بھی تھا، ان 70 سرداروں کی ایک ہی بدر کے کنویں کے اندر، جو آج بھی بدر کا کنواں موجود ہے، اسی کے اندر مدفون ہیں وہ بدبخت، اور ان کے اوپر عذاب کو غدو و عشیہ، صبح شام پیش کیا جاتا ہے۔ قبر کے عذاب کا انکار مت کریں، قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدو و عشیہ، قبر کے عذاب کا انکار مت کریں، ورنہ ان کی قبر تو وہ کنواں ہے بدر کا کہ جس کے اندر ان کو دفنایا گیا، اور اس بدبخت کی زرہ نہیں اترتی تھی، اور جس جگہ یہ پڑا تھا اسی جگہ زمین کھود کے اس کو دفنا دیا گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہی امیہ بن خلف جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جان نثار وفادار صحابی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر سب و شتم کرتے ہوئے ظلم کیا، حد سے زیادہ ظلم کیا۔ یہ ظلم کرنے والا، یہ بدبخت اللہ کے پھر پکڑ میں آ کر پھر اس کا خاتمہ کفر پہ ہوا۔ لیکن جب میں سوچتا ہوں، جب میں پڑھتا ہوں
جب تاریخ کے اوراق کو، اسلامی تاریخ کے اوراق کو جب پڑھتا ہوں تو کہیں دیکھتا ہوں کہ خالد بن ولید ہے، اس کا باپ کافر تھا، کہیں دیکھتا ہوں اکرمہ بن جہل ہے، اس کا باپ کافر تھا، کہیں دیکھتا ہوں عدی بن حاتم ہے، اس کا باپ کافر تھا، کہیں میں دیکھتا ہوں صفوان بن امیہ ہے، اس کا باپ امیہ بن خلف کافر تھا، مگر صفوان بن امیہ حضور کا وفادار صحابی تھا۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے ہدایت۔ اس لیے ہدایت مانگا کرو۔ بار بار نماز میں ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دل سے کہا کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین، دل سے کہا کرو۔ اس وقت اپنے دماغ کو کم از کم ان دو جملوں پر تو حاضر کر لیا کرو کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، صرف دکھا نہیں، ہماری پیشانی بناصیتی، ہماری پیشانی ہمارے ہاتھوں کی کلائیوں سے پکڑ کر ہمیں راستہ ہدایت پہ چلا دے، نہ صرف ہمیں چلا، ہماری اولادوں کو بھی چلا دے۔ کہہ دو آمین۔ میرے بھائی اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لانے والے بلال کا واقعہ بھی عجیب ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آج بھی جانا اس لیے سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، مگر اس کے بعد بھی آپ جاتے رہے۔ یہ واقعہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے اور صحیح واقعہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ اس غار حرا میں جا کے بیٹھ کے آپس میں مشاورت کیا کرتے تھے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص بکریاں چراتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت پیاس بھی لگی ہوئی تھی، ابوبکر صدیق بھی اس وقت پیاسے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کو بلایا ہے، چرواہے ادھر آ، وہ قریب آیا، کہا دودھ بھی ہے؟ کہنے لگا بکریاں تو بہت سی ہیں مگر ایک بکری کے سوا کسی بھی دودھ نہیں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری سے دودھ لے کر آ جا۔ یہ عبداللہ بن جدعان کون تھا؟ یہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن افسوس مہمان نواز تھا، غریب پرور تھا اور نہایت ہی خوش خلق تھا۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا چچا زاد بھائی، جس کو ہدایت نہ ملے تو کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ جب یہ مرا تو کفر پہ مرا۔ اور یہ جو بلال تھا یہ عبداللہ بن جدعان کی بکریاں چراتے ہوئے وہاں نکل پڑا تھا، اچانک اس راستے پہ آ گیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنے ہاتھوں سے جب ایک بکری کا دودھ دو کر پلایا تو آپ نے کہا اور لائیے، اس نے اور نکالا، ابوبکر صدیق نے پیا، آپ نے اور ابوبکر صدیق نے سیر ہو کے جب پی لیا تو آپ کا دل ٹھنڈا ہوا، خوش ہوا۔ آپ نے بلال کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہا جہاں محبوب کی نظر پڑتی ہے وہاں رب کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے خیال کرنا فإنک بأعیننا، اللہ کی نظر میرے محبوب پر 24 گھنٹے ہے، سورۃ قلم میں ہے۔ سورۃ قلم کیا ہے؟ فإنک بأعیننا، کہ اے میرے محبوب تو 24 گھنٹے میری نظروں میں ہے، اور جو تیری نظروں میں ہے وہ بھی میری نظروں میں ہے، اور جو تیری آغوش میں ہے وہ بھی میری آغوش میں ہے، جو تیرے گھر میں ہے وہ بھی میرے اہل میں ہے، جو تیری اولاد میں ہے، اور جو اس سے محبت کرتا ہے وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میرے محبوب کے صحابہ بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور میرے محبوب کی آل بھی ہمارے دل کا چین اور سکون۔ محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس موقع پر آپ نے بلال کو کہا کہ مجھے جانتے ہو؟ کہا کون؟ کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور دین حق توحید کی دعوت دیتا ہوں، کیا اس کے بارے میں خیال ہے؟ کہاں میں سن رکھا ہے اور مجھے اس تعریف سے شغف ہے، محبت ہے۔ آپ نے کہا تو پھر قبول کر لو۔ کہا یا رسول اللہ قبول تو پہلے ہی، محبوب تو پہلے کر چکا ہوں، قبول بھی اب کرتا ہوں۔ اس حال میں عبداللہ بن جدعان کی وہ بکریاں لے کے جب واپس آتا ہے بلال، تو بلال کی ان بکریوں میں جو سوکھی ہوئی بکریاں تھیں ان کے اندر بھی دودھ بھر جاتا ہے۔ اس کا آقا عبداللہ بن جدعان کہتا ہے کہ بلال کس گھاٹی میں جا کر بکریوں کو چرایا ہے کہ آج دودھ کی بہتات ہے؟ بلال اندر سے ڈر رہے ہیں کہ میں کیا بتاؤں، یہ سبزے کی بات کرتا ہے، میں سہو سبزہ کی بات کرتا ہوں۔ یہ سبزے کی بات کرتا ہے، میں جو سبز کرنے والے، جو دلوں کی کھیتی کو، اجڑی ہوئی کھیتی کو ہرا کرنے والے،
جو بجھے ہوئے دل کو خوش کرنے والے، جو ظلمت کو نکال کر نور کو پھیلانے والے، جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کا نور آنے والا، میں اس محبوب کی بات کروں تو یہ بھی دشمن ہو جائے گا۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ ابو جہل کو پتا چلا، ایک دن وہ عبداللہ بن جدعان کی بکریوں پر اس نے آ کے دیکھا، کہا عبداللہ جانتے ہو تمہاری بکریاں آج کل بڑی ہری بھری ہیں، یہ پتہ ہے کہاں جاتا ہے؟ تم ابن کبشہ کو جانتے ہو، اس کے مکان کو جانتے ہو؟ ابن کبشہ کو نہیں، ابن کبشہ کے مکان کو جانتے ہو کہ جہاں وہ بیٹھ کے مشاورتیں کرتا ہے؟ یہ بلال اس کے پاس جا کر اس سے تعلیمات حاصل کرتا ہے، اور لگتا ایسے ہے کہ یہ اس پہ کلمہ پڑھ چکا ہے۔ تو بلال سے جب اس نے پوچھا تو کہا کہ ہاں میں فلاں بستی میں علاقے میں جاتا ہوں۔ ان کو تو پتہ چل گیا کہ غار حرا پہلی بھائی دشمن کو پتہ ہے، پہلی یونیورسٹی اور پہلا مقام، پہلا مدرسہ اور پہلی خانقاہ جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی، تو وہ کون نہیں جانتا تھا؟ کہا خبردار آج کے بعد وہاں تو نے بکریاں چرانے کے لیے نہیں جانا۔ بلال آقا کے مرضی پر امیہ بن خلف کا غلام تھا، اس کی بکریاں چراتا تھا، رک گیا، دل بڑا بے چین ہے، دل میں نفرت تو اور بڑھ گئی۔ ایک دن بیت اللہ میں گئے، بیت اللہ میں بت جو 360 پڑے تھے ان کو دیکھ کے غصے میں ان پر تھوکتے بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو تیری پرستش کرتے ہیں ذلیل و خوار ہوں گے، جو تیری پرستش کرتے ہیں کہو نا ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور بتوں کی پرستش کرنے والے، وہ گائے کا پیشاب پینے والے، فٹ پاتھوں کی اولاد جو نان آئیڈینٹیفائڈ، تم ہمیں سمجھاتے ہو کہ جہاد کیا ہے؟ ہم جان دینا بھی جانتے ہیں اور جان لینا بھی جانتے ہیں۔ ہماری افواج پاکستان کے حوصلوں کو مت للکارو، بعد آ جاؤ، کشمیر کو چھوڑ دو، کشمیریوں پر ظلم مت کرو، ہندو بنیو۔ ہم آج تمہیں للکار کے کہہ رہے ہیں، ہماری افواج ہم اختیار ہے، ہمارے حوصلوں کا امتحان مت لو، ہمارے صبر کا امتحان مت لو۔ جب یہ للکار بڑھے گی تو پھر صرف کشمیر نہیں پوری انڈیا کو بھی فتح کر کے اسلام میں داخل کرے گی انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام اس موقع پہ کچھ قریشی پیچھے کھڑے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ بلال ایسے ایسے کر رہا ہے، بلال ایسے ایسے کر رہا ہے۔ تو حضرت بلال کی اس ادا کو دیکھ کے پھر انہوں نے تو جا کے عبداللہ بن جدعان کو بتا دیا۔ عبداللہ بن جدعان کو جب بتایا تو عبداللہ بن جدعان غصے میں آ گیا، اس سے کہا امیہ بن خلف سے کہ یہ تو بدبخت، نعوذ باللہ، کہہ دو نعوذ باللہ، یہ تو اپنے آبائی دین سے پھر چکا ہے، اس کا علاج کرو۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس قدر شدید تکلیف میں ڈالا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر گرم زرہیں تپا کر اوپر ڈالتا تھا، اور بطحہ کی وادی میں جا کر یہ شخص امیہ بن خلف حضرت اس سنگلاخ وادی بطحہ میں جا کر حضرت بلال کو لٹاتا تھا اور اوپر پتھر اور چٹان رکھ کر کہتا تھا کہ جس رب پر اور نبی پر تو ایمان لایا ہے اس کا انکار کر اور لات و عزا کی عبادت کر۔ بلال کی زبان سے آہد آہد کی آواز نکلتی تھی، اور پھر یہ بکواس بھی کرتا تھا کہ اگر تو ایمان سے برگشتہ نہ ہوا تو اس حال میں مرے گا، یا پھر محمد کا کلمہ پڑھ کر کے لات و عزا کو معبود مان، ورنہ پھر موت کے لیے تیار ہو جا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ دن اس کو دیکھ کے برداشت کرتے ہیں، آخر رہا نہ گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال پر ظلم کو دیکھتے ہوئے جب امیہ بن خلف کو یہ کہا کہ ارے بدبخت کیوں اتنا ظلم کرتا ہے، اگر وہ ایمان لے آیا ہے ایک اللہ عز و جل کی، اگر وہ عبادت کرتا ہے تو اس میں تیرا کیا نقصان ہے؟ تو مہربانی کر، اس کو معاف کر، اس کو مار نہیں، اس کو اپنی اللہ کی عبادت کرنے دے، روز قیامت شاید یہ مہربانی تیرے لیے کام آ جائے۔ وہ مذاق میں کہتا ہے قیامت کیا ہے، مرنا کیا ہے، کیا جنت ہے، کیا جہنم ہے، جیسے آج کل کا لبرل کہتا ہے، آج کل کا آزاد خیال مسلمان کہتا ہے، صرف اس لیے کلمہ پڑھتا ہے کہ کہیں ہمیں اسلام سے نکال کر مرتد کا حکم نہ کر دیا جائے، ورنہ نہ وہ مسجد میں جمعے کے دن آتا ہے نہ عید کے دن آتا ہے۔ ایسے شخص کو پہچان لیا کرو اور اس کی فکر کرو کہیں وہ ایمان سے برگشتہ تو نہیں ہو چکا، کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلسل نماز کو ترک کرتا ہے
وہ فاسق اور کفر کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کو ترک کرتا ہے جان بوجھ کر وہ منافق ہو جاتا ہے، اور جو جمعے کو بھی ترک کر دے اور عیدین کو بھی ترک کر دے تو وہ پھر کافر ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو امام مالک نے کہا ایسے بے نمازی کو نہ اس کا جنازہ پڑھو، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ مسلمانوں اپنی پہچان کو کہ تمہیں کافر جتانا دیں گے کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ 5 وقت کی نماز کے لیے اللہ تمہیں بلائے تو 5 منٹ کے لیے مسجد بھی نہ آ سکو۔ آج عہد کر لو کہ مر جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے گا، کاروبار جہاں کہیں بھی ہوگا، ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے رب کا سجدہ 5 وقت ضرور بجا لیں گے، کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ابوبکر صدیق نے جب چھوڑوانا چاہا، اس نے اس قسم کی باتیں کی تو امیہ نے کہا میں قیامت کے دن کو نہیں مانتا، یہ میرا غلام ہے، تو مجھے نہیں روک سکتا۔ اگر تجھے بہت ہمدردی ہے تو پھر اس سے خرید لو۔ بس ابوبکر اسی انتظار میں تھے کہ اس کے منہ سے یہ لفظ نکلیں، کیونکہ غلامی سے آزادی ایک لفظ پر ہوتی تھی، اور غلامی کو بیچنے میں ایک لفظ چلتا تھا، نکاح میں جیسے ایک لفظ چلتا ہے، طلاق میں ایک ہی لفظ چلتا ہے، کفر میں ایک ہی لفظ چلتا ہے، ایمان میں ایک ہی لفظ چلتا ہے۔ خیال کرنا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ 2 فرشتے تمہارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، اپنی زبان کو بے لگام مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے منہ سے کوئی کلمہ کفر نکلے اور ہمیشہ کے جہنم میں چلے جاؤ۔ اس لیے ذکر کیا کرو، رسول اللہ پہ درود پڑھا کرو، 24 گھنٹے مذکر رہا کرو، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ کبھی زبان سے کلمہ کفر نہیں نکلے گا۔ تو اس نے کہہ دیا، جب وہ کہہ دیا تو کہا اچھا پھر بیچتے ہیں، تو پھر ڈن ہو گئی بات، بتا کتنی قیمت ہے؟ کہا اس کی قیمت اس فسطاس فیسین تو الف سین، یہ بہت ہی قیمتی غلام تھا ابوبکر صدیق کا، کیونکہ غلاموں کی بھی قسمیں ہوتی تھی، طاقتور تھا، قوت والا تھا، جری تھا، سفید تھا، اس کے بدلے میں اور پھر 40 اوقیہ چاندی جو ہزاروں تولے بنتے ہیں اس کے بدلے میں جب تک نہیں دے گا بلال تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ کہا بات بس اتنی؟ کہا بس اتنی۔ کہا ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں۔ قبول ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ 40 اوقیہ اور فسطاس کو لے کر امیہ بن خلف کے پاس جا کر اس کے حوالے کرتے ہیں، اور بلال کو لے کر محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حاضر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امیہ نے جس وقت مجھے یہ الفاظ کسے، میں نے انہیں ان الفاظ کے جواب میں یہ بات کہی، اور ان الفاظ کے بعد میں نے جب بلال کو حاصل کیا تو اس نے کہا کہ اگر تو اس جگہ پہ ہوتا اور میں تیری جگہ ہوتا تو 1 درہم کے 6 حصے کے برابر بھی میں اس غلام کو نہ خریدتا۔ تو ابوبکر کے یہ الفاظ سنہری الفاظ سے لکھے جائیں گے۔ ابوبکر نے کہا ارے بے وقوف، تجھے اس کی قدر نہیں، یہ ایسا ہیرا ہے، ایسا انسان ہے کہ جس پر یمن کی بادشاہی بھی قربان ہے، یمن کی بادشاہی بھی اس کے مقابلے میں کم ہے، بلال کا مقام اس سے بلند ہے۔ بلال کو لے کے حضور کے پاس آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے، اور ایک سفید اور کالے دل والے، سفید رنگ والے اور کالے دل والے غلام فسطاس جو کہ کافر تھا اس کو دے کے آ رہا ہوں، اور ایک کالے رنگ والے اور نورانی دل والے غلام کو لے کر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، وقت زیادہ ہو چکا ہے ورنہ میں بتاتا کہ بلال کی آواز کیسی گونجتی تھی، بلال کے بارے میں اور واقعات بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں بلال کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق